بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نئی نئی روایات اپنا کر اپنے ازدواجی تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا کیا حکم ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم سفر قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بیوی کو خرچ کتنا دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک تعداد لاپرواہ والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والد پر لازم ہوتا ہے وہ ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بیجا خواہشات کی تکمیل میں اڑتا رہتا ہے۔ ایسے والد و سرپرستوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ قابل عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل و عیال پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت و حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسہ لگانے سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال پر پیسے خرچ کریں۔ جس طرح اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا لازم اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا یا استطاعت کے باوجود ان کے خرچ میں تنگی کرنا گناہ بھی ہے، اور ان کی حق تلفی بھی۔ جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف و فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس کام میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، خاوند اپنے بچوں اور بیوی کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔
کچھ لوگ تو اپنی بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنی بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون کون سی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے، اور اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کیا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔